السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کے ایپیسوڈ مرمے کا احسان قسط نمبر 115، تحریر عریج شاہ۔ آپ یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہے ہیں نا؟ وہ صبح ناشتہ کر رہے تھے جب وہ غصے سے ان کے پاس آیا۔ میری جان، اب میں نے کیا کر دیا؟ تم اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ یہاں بیٹھو آرام سے۔ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، مجھے نہیں بیٹھنا، مجھے یہ بتائیں کہ رسل کہاں ہے؟ 3 دن ہو چکے ہیں، نہ صبح مجھ سے رسل ملتا ہے اور نہ ہی رات کو جلدی گھر واپس آتا ہے۔ کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ اور اس تم چھلے کو میرے پیچھے کیوں لگایا ہوا ہے؟ آج تو جیسے وہ 2 ٹک بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رسل کام پر ہے قائزان، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب اسے اپنی پروفیشنل لائف میں قدم رکھنا ہے۔ تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ اچھا، تو وہ اپنی پروفیشنل لائف میں قدم رکھ رہا ہے اور میں گھر پر بیٹھا بور ہو رہا ہوں۔ مجھے اس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ جو کام وہ کرتا ہے وہ میں بھی کر لوں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ضدی انداز میں بولا، تمہارے ابھی انجوائے کرنے کا وقت ہے۔ اپنی لائف کو انجوائے کرو، جہاں چاہے وہاں جاؤ، کھل کر جیو۔ یہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ اپنی زندگی کو انجوائے کرو، انجوائے کرو۔ یہاں گھر کے اندر قید ہو کر شام کے بعد وقت باہر جانے کو اجازت ملتی ہے، وہ بھی آپ اس تم چھلے کو میرے ساتھ بھیج دیتے ہیں، میری ساری انٹرٹینمنٹ کا بیڑا غرق کرنے کے لیے۔ اور رسل کو پتہ نہیں آپ کیا سے کیا بناتے جا رہے ہو۔ میری تو 3 دن سے اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ صرف رات کے وقت اگر کبھی آنکھ کھل جائے تو نظر آ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ رات کے وقت تم اس سے کیسے ملتے ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگے تھے۔ وہ تو ہر ممکن کوشش کر رہے تھے ان دونوں کو الگ کرنے کی، تو رات کے وقت وہ کس طرح سے اس سے ملتا تھا؟ اس کے کمرے میں ہی سوتا ہوں میں نا۔ آپ کو نہیں پتا؟ میں اپنے کمرے میں بالکل کنفرٹیبل نہیں ہوں۔ رسل کے کمرے میں اچھی نیند آتی ہے مجھے۔ وہ آرام سے انہیں بتا رہا تھا جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے تمہارے لیے ہر چیز اتنی بہترین بنوائی ہے اور تمہیں وہ کمرہ پسند ہی نہیں؟ تم وہاں اس ملازموں کے کمرے میں سوتے ہو۔ میرا مطلب ہے تم مالک ہو یہاں کے، تمہارے لیے ہر چیز بہترین ہے۔ قائزان، تمہاری چیزوں اور اس کی چیزوں میں فرق ہے۔ تمہاری ہر چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بہترین بنایا ہے، اور رسل، میری اور رسل کی چیزوں میں فرق کیوں ہے بابا؟ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، کیونکہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، تم میرے بیٹے ہو۔ میں تمہیں ہر چیز پرفیکٹ دینا چاہتا ہوں۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے میرا تعلق صرف اتنا ہی ہے کہ وہ تمہارا دوست ہے۔ میں نے اسے پالا پوسا، اس کا خرچہ اٹھایا، صرف
اس لیے کیونکہ تم ایسا چاہتے ہو، اس لیے نہیں کہ میں ایسا چاہتا ہوں۔ میرا اس لڑکے سے تعلق صرف اتنا ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ بس وہ بولے جا رہا تھا جبکہ قائزان خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دیکھو قائزان، میرے بچے، میرے لیے تم اہمیت رکھتے ہو، کوئی دوسرا یا تیسرا نہیں۔ تمہیں ایک بنا بنایا ریڈی میڈ کریئر ملے گا، لیکن اسے اپنا کریئر بنانا پڑے گا۔ وحاج کاظمی کے بیٹے تم ہو، وہ نہیں۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ وہ غصے سے اس کے قریب سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ یقیناً یہ باتیں اسے پسند نہیں آئی تھی، لیکن وحاج نے بھی تو کبھی نہ کبھی اس پر حقیقت کھولنی ہی تھی، اور حقیقت یہی تھی کہ قائزان اس کا بیٹا تھا، رسل نہیں۔ وہ نیچے بیٹھا قائزان کو منانے کا سوچ ہی رہا تھا جب اس کے کمرے میں کچھ گرنے کی آواز سنائی دی۔ وحاج سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا کیونکہ وہ اوپر ہر چیز کی تباہی نکال رہا تھا، اور وہ اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بار پھر سے رسل کی مدد لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ نہیں رہنا ہم نے یہاں پر، ہم نے جانا ہے یہاں سے۔ ہم جہاں تھے وہیں ٹھیک تھے۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں رسل، اور بس بات ختم۔ تم میرے ساتھ چل رہے ہو اور اب تم بابا کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے۔ میں ان سے دور ہی ٹھیک ہوں۔ ویسے بھی جو لائف مجھے یہاں مل رہی ہے وہ مجھے ہرگز نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے میرے پیارے سے بھائی؟ یہاں سب کچھ ہے جیسا ہم چاہتے تھے، اور جہاں تک بات ہے میرے تم سے نہ مل پانے کی، تو وہاں کام بہت زیادہ ہے۔ میرا کام وہاں پر روپیوں پیسوں کا حساب کتاب کرنا ہے۔ وہ کسی پر یقین نہیں کر سکتے اس معاملے میں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کروڑوں روپیوں کا حساب کتاب کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی حساب کتاب کرنے کی۔ ہم واپس جا رہے ہیں اور تم مجھے نہیں منا پائے، سمجھے؟ اور خبردار، جو تم نے فضول میں کوئی بھی بات کی۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا جب وحاج کمرے میں آیا۔ تم یہاں سے جانا چاہتے ہو نا قائزان؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن رسل یہاں سے نہیں جائے گا۔ تم اگر چاہو تو امریکہ یا پیرس چلے جاؤ۔ وہاں پر اگر تم باہر کہیں گھومنا پھرنا بھی چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سمیر ہر وقت تمہارے ساتھ ہوگا، لیکن رسل یہاں میرے ساتھ میرے کام میں میری مدد کرے گا۔ کیوں مدد کرے گا؟ پہلے بھی تو رسل نہیں تھا نا، تب سمیر کام کروا رہا تھا، تو آپ کو یہ سارے کام سمیر کو دیں، رسل کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ ویسے بھی تو آپ اپنا ایک آدمی میرے ساتھ بھیجیں گے ہی نا، تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ رسل کو بھیج دیں۔ جو ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے وہی میرے پاس رہے گا۔ مجھے اس دم چھلے کو اپنے ساتھ لے کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ ہاں، تاکہ یہ تمہیں مجھ سے اور بھی دور کر دے۔ وہ کم آواز میں بولا تھا، لیکن وہ دونوں ہی اس کی بات کو سن چکے تھے۔ کیا مطلب؟ رسل مجھے آپ سے دور کیوں کرے گا؟
کائزان میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، جب تم مجھ سے فون پر بات نہیں کرتے، جب تم ویڈیو کال پر نہیں آتے، اور یہ آگے سے کہتا ہے کہ کبھی تم سو رہے ہو تو کبھی تم نہا رہے ہو، لیکن تم کہیں باہر ہو، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ میں خود آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بدتمیزی سے بولا، آپ ان سب چیزوں کا الزام رسل پر نہیں لگا سکتے۔ آپ کی ان سب باتوں سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ میں کہیں باہر نہیں جا سکتا، اپنے گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ اگر کہیں جاؤں گا تو گارڈز کو لے کر جاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں مجھے بور کرتی ہیں، اسی لیے میں آپ سے بات نہ کرنے کے بہانے بناتا ہوں۔ لیکن اس چیز کا الزام آپ رسل پر نہیں لگا سکتے۔ وہ میری اپنی مرضی ہے۔ خیر جو بھی ہے، میں اور رسل واپس مصر جا رہے ہیں، ہم وہیں رہیں گے۔ وہ بات ختم کرنے والے انداز میں بولا، ہم کہیں نہیں جا رہے کائزان، کم سے کم میں تو کہیں نہیں جا رہا۔ اگر تمہیں جانا ہے تو تم شوق سے جا سکتے ہو، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ کم سے کم زندگی کو کوئی مقصد تو ملا ہے۔ کیا ساری زندگی تمہارے آگے پیچھے ہی گھومتا رہوں گا؟ میں بھی اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اپنی پہچان بنانا چاہتا ہوں۔ صبح شام دن رات کائزان کائزان نہیں کر سکتا میں۔ تمہیں جہاں جانا ہے تم جا سکتے ہو، لیکن میں اپنی جاب چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا۔ وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ رسل اس کے ساتھ اس طرح سے بات کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے باپ سے لڑ رہا تھا، اور وہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کائزان، یہ دنیا ویسی نہیں ہے جیسی دکھتی ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا تھا کہ سب پیسے کا کھیل ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ رہے گا تو اسے تمہارے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، لیکن ہر انسان کی طرح وہ بھی اپنے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے رہنا چاہتا ہے۔ 24 گھنٹے وہ تمہارے آگے پیچھے تو نہیں گھوم سکتا نا۔ اسے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور تمہیں اسے موقع دینا پڑے گا۔ چلو اب ان سب چیزوں کو چھوڑو، اپنا موڈ درست کرو۔ آج میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، دونوں باپ بیٹا گھومیں گے پھریں گے، ایک ساتھ ڈنر کریں گے اور پھر کوئی اچھی سی فلم دیکھ کر واپس آئیں گے۔ چلو اب ان سب چیزوں کو چھوڑو، اپنا موڈ درست کرو۔ آج میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، دونوں باپ بیٹا گھومیں گے پھریں گے، ایک ساتھ ڈنر کریں گے اور کوئی اچھی سی فلم دیکھ کر واپس آئیں گے۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اسے منا رہا تھا۔ کہیں آپ نے تو رسل کو نہیں بولا نا یہ سب کچھ بولنے کے لیے؟ رسل کے جانے کے بعد اس نے یہ پہلی بات کی تھی۔ نہیں کائزان، میں کیوں کہوں گا ان کو ایسا کرنے کے لیے؟ میں جانتا ہوں تم اس سے پیار کرتے ہو، وہ تمہارا بچپن کا دوست ہے، تمہارے لیے عزیز ہے،
میں اسے اس طرح کی بات کرنے کے لیے کیوں کہوں گا؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ آپ کی کمپنی مجھے بور کرتی ہے، میں خود کہیں گھومنے جا رہا ہوں اپنا مائنڈ ریلیکس کرنے کے لیے، اور پلیز اس تم چھلے کو مجھے ڈھونڈنے کے لیے مت بھیجیے گا، میں خود واپس آ جاؤں گا۔ وہ ان کے قریب سے اٹھتا ہوا باہر کی طرف جانے لگا تھا۔ نہیں، تم وعدہ کرو کہ تم میرا فون اٹھاؤ گے، تبھی تم کہیں جا سکتے ہو۔ وہ اس کے پیچھے ہی باہر آتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اٹھا لوں گا، وہ احسان کرتے انداز میں بولا۔ ایسے نہیں، قسم کھاؤ کہ تم میرا فون اٹھاؤ گے۔ جب بھی میں تمہیں فون کروں گا تم میرے فون کو نظر انداز نہیں کرو گے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر بولا تھا۔ بابا پلیز اریٹیٹ مت کریں، اٹھا لوں گا آپ کا فون۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتا تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا تھا۔ اس کی مایوسی انہیں پریشان تو کر گئی تھی، لیکن اتنا ہی کافی تھا کہ رسل کی طرف سے اس کے دل میں پہلی گرہ بندھ چکی تھی۔ رسل تم ٹھیک تو ہو نا بیٹا؟ وہ آفس میں آیا تو رسل کاؤنٹر پر بیٹھا تیزی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ یہ بتائیے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس نے کہا ہے کہ وہ اکیلے اپنے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ ابھی شاید میں تمہاری طرح اس کا بیسٹ فرینڈ تو نہیں بنانا کہ وہ مجھے تمہاری طرح اہمیت دے گا یا میری ہر بات کو مان لے گا، لیکن تمہارا شکریہ، تم نے میرے کہنے پر قائزان سے اس طرح سے بات کی۔ میں جانتا ہوں تمہیں بھی دکھ ہوا ہوگا، آخر وہ تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے، تم لوگ ہمیشہ سے ایک ساتھ ہو، لیکن بیٹا ساری زندگی کوئی کسی کے ساتھ تو نہیں رہ سکتا نا، کبھی نہ کبھی راستے بدلنے پڑتے ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ وہ ایک اور نوٹوں کی گڈی اٹھاتا اس پر سے نوٹ گننے لگا۔ انکل، یہ سارے نوٹ اصلی ہیں کیا؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ اس کے تفتیشی انداز پر انہوں نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ انکل، اتنا سارا پیسہ؟ میرا مطلب ہے، کیا آپ اپنے اس کام کے علاوہ کہیں اور بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ مطلب یہ اتنے سارے پیسے اس مشین میں کروڑوں کے حساب سے کاؤنٹنگ کر چکا ہوں۔ سیکرٹ ایجنسی آپ کو اتنے زیادہ پیسے تو نہیں دیتی ہوگی نا؟ اس نے ایک اور موٹی سی گڈی مشین میں ڈالتے ہوئے کاؤنٹر آن کیا تھا۔ نہیں بیٹا، یہ پیسے سارے میرے نہیں ہیں، یہ الگ الگ کمپنیوں میں انویسٹ ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ مطلب کہ ہم صرف کاؤنٹنگ کرتے ہیں، لوگ ہم پر اعتبار کرتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا کام ہے جس میں ہم اپنی پرسنٹیج لیتے ہیں۔ اس وقت اس کے ذہن میں جو آیا انہوں نے وہ بہانہ بنا دیا تھا،
لیکن رسل کو یہاں پر بٹھانا ان کے لیے تھوڑا عجیب ثابت ہو رہا تھا۔ وہ یہاں پھنس سکتے تھے، ہاں، لیکن رسل کو لمبے ٹائم تک پھنسانے کے لیے ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ وہ رات کو گھر واپس آیا تو آج پہلی دفعہ اس کا کمرہ خالی تھا۔ مطلب اس کا دوست سچ مچ میں اس سے خفا ہو گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ آج اس نے اکیلے ہی بیڈ پر سونا تھا۔ سوری دوست، لیکن تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں تمہیں تمہارے بابا سے الگ تو نہیں کر سکتا نا۔ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ رسل کے بنا بھی کاہزان کی ایک دنیا ہے جس میں اس نے ہر حال میں رہنا ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ رات نہ جانے کب اسے اپنے اوپر وزن محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ اس پر رکھے گہری نیند میں سو رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، یعنی کہ وہ اپنی ناراضگی برقرار رکھے ہوئے تھا۔ رسل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کمینے، بیوی نہیں ہوں میں تیری جو تجھے میرے بغیر نیند نہیں آتی۔ وہ آنکھیں بند کرتا اس کے اوپر اپنا بازو رکھ چکا تھا۔ تو بیوی بن بھی نہیں سکتا، تو کھوتا ہے اور ساری زندگی کھوتا ہی رہے گا۔ اسے ناراضگی سے بھرپور آواز سنائی دی، لیکن رسل نے مزید کچھ بھی نہ کہتے ہوئے لائٹ آف کر دی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی پہلی ایپیسوڈ۔ دوسری ایپیسوڈ لکھ لی ہے ریکارڈنگ میں، شاید یونیورسٹی سے واپس آ کے کروں یا شاید 10 بجے سے پہلے کر دوں۔ وہ سسٹم نہیں ہے کوئی، مطلب پتہ ٹائمنگ نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی اور بیچ میں کام آ جائے تو میرا وعدہ بیچ میں لٹکا رہ جائے، تو وعدہ نہیں کروں گی۔ تو صبح میں کوشش کروں گی جلدی دینے کی۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔